نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی کبھی کوئی مانگنے والا سرکار کی زبان سے نہیں نہ سنا ہے کہ سرکار نے منع کر دیا ہو، سرکار نے انکار کر دیا ہو، سرکار نے اسے نہ کیا ہو. انکار سرکار نے کبھی نہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور نبی کی عادت کریمہ تھی کہ اگر کوئی نبی سے مانگتا تو اگر نبی کی مرضی ہوتی تو فوراً عطا کر دیتے، اور اگر نبی کی مرضی نہ ہوتی تو نبی خاموش رہتے. نبی نے انکار کبھی نہیں فرمایا. ایک آرامی آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے کسی چیز کا سوال کیا، میرے آقا خاموش رہے، پھر اس نے سوال کیا، پھر نبی خاموش رہے، پھر اس نے سوال کرنا چاہا، پھر میرے آقا خاموش رہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں سلما شیت یا عربی، اے عربی مانگ جو تمہیں مانگنا ہو. اب حدیث کے جملے دیکھیں، نبی نے کیا فرمایا؟ مانگ جو تمہیں مانگنا ہو. یہ کون کہہ سکتا ہے جس کے قبضے میں، جس کی قدرت میں، جس کی ملکیت میں ساری چیزیں ہوں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے تم کو جو مانگنا ہو مجھ سے مانگو، کیونکہ ہو سکتا ہے آدمی ایسی چیز مانگ لے جو میرے پاس نہ ہو، ایسی چیز مانگ لے جو میرے اندر قوت نہ ہو، ایسی چیز مانگ لے جو میرے پاس موجود نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس ساری چیزیں ہو، دنیا کی بھی نعمت ہو، آخرت کی بھی نعمت ہو. اس لیے مطلق وہی کہہ سکتا ہے خالق کے کل نے آگ کو مالک کے کل بنا دیا. دونوں جہاں کی نعمتیں ان کے قبضہ و اختیار میں، اللہ نے سب کچھ کا مالک بنا دیا. اب آپ فرماتے ہیں مانگ جو تم کو مانگنا ہو. حضرت علی عرض کا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا ابھی یہ جنت مانگے گا، ابھی یہ جنت مانگے گا. لیکن اس نے سوال کیا، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے ایک اونٹنی چاہیے اور مجھے زیادہ سفر چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. اس نے مانگا بھی تو دنیا کی نعمت مانگی، دنیا کی چیز مانگا. اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عربی کے سوال پر اور بنی اسرائیل کے اس بڑھیا کے مانگنے پر بہت زمین آسمان کا فرق ہے. پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بڑھیا خاتون و عورت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، دریا پار کرنے کے قریب جب ان کا گھوڑا پہنچا، اچانک گھوڑا مڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار عالم یہ کیا معاملہ پیش آ گیا؟ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اے موسیٰ ابھی تم قریب سے گزرے ہو، اسی قریب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، تم ان کے بدن کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاشنے لگے، ڈھونڈنے لگے کہاں ہے یوسف علیہ السلام کی قبر، کہاں ہے ان کی قبر. پوچھنے لگے، کسی نے پتہ نہ بتایا. لوگوں نے کہا وہاں اس علاقے میں ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کو شاید معلوم ہوگا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے قریب پہنچے اور اس سے پوچھا اے ماں بتا یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی کہیں قبر ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے تو معلوم ہے لیکن میں ایسے نہیں بتاؤں گی، اس پر میں تم آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تیری فرمائش ہے، کیا تو مانگنا چاہتی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی میری خواہش یہ ہے میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت میں مانگتی ہوں کہ جس جنت میں آپ رہیں میں بھی اسی جنت میں رہنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ، کتنا عظیم مطالبہ تھا. اس بڑھیا نے جب کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بوڑھی ماں جنت خالی مانگنے میری رفاقت کی شرط کو تو لگا رہی ہے، میرے ساتھ رہنے کی شرط پہ لگا رہی ہے، جنت خالی مانگ لے. اس نے کہا نہیں مجھے جنت بھی چاہیے اور وہی جنت چاہیے جس جنت میں آپ رہیں گے، آپ کی رفاقت چاہیے تب میں بتاؤں گی. اب بار بار اس نے سوال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تم عطا کر دو، عطا کرنے میں کیا لگتا ہے، اس میں تمہارا کون سا نقصان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے عطا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے عطا کر دیا. اب آپ غور فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مالک ایسا بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کو جنت عطا کر رہے ہیں، اپنی رفاقت عطا کر رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام ایسے مالک ہیں ایک بڑھیا کو جنت میں اپنی رفاقت عطا کر رہے ہیں، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا عظیم ہوگا کہ عام نبی نہیں بلکہ میرے آقا تو نبیوں کے نبی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قدرت کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کے ملکیت کا عالم کیا ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا مالک و مختار بنایا۔ اس حدیث پاک کی روشنی سے حضرت علی نے کیا تعجب کیا؟ مجھے تعجب ہے کہ دنیا کی چیز مانگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب ہم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ہم وہاں دنیا نہ مانگے، دنیا کی نعمت تو اللہ ویسے ہمیں عطا فرمائے گا، جتنی مالی مقدر میں تو اسی چیزیں ہمیں مل ہی جائیں گی، وہ تو ویسے اللہ ہمیں عطا فرما دے گا۔ اگر مانگنا ہے تو نبی کی شفاعت مانگے، اگر مانگنا ہے تو ایمان کے خاتمہ مانگے، اگر مانگنا ہے تو نبی کی محبت مانگے، اگر مانگنا ہے تو صحابہ کی طرح عبادت کا طریقہ مانگے، اگر مانگنا ہے تو عبادت میں اخلاص مانگے، اگر مانگنا ہے تو گناہوں سے دوری مانگے، اگر مانگنا ہے تو میدان میں کی سختی سے آرام مانگے، اگر مانگنا ہے تو حساب و کتاب میں آسانی طلب کرے، اگر مانگنا ہے تو فرصت کو بدلنے میں آسانی مانگے، اگر مانگنا